صلی علی رسول الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل وشاب نشأ فی عبادۃ ربہ ورجل قلبه معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا نعمان صاحب کی یہ کتاب ہے، اس سے میں نے حدیث پڑھی ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 قسم کے بندے ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے بنا دے۔ اللہ اکبر۔ 7 قسم کے بندے ایسے جو عرش کے سائے میں ہوں گے، جہاں لوگ پسینہ ہی پسینہ ہوں گے، ایسا عالم ہوگا۔ وہ خوش نصیب بندے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ پہلا، امام عادل، بادشاہ عادل اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، مدینے سے ایک عورت چلے، شام کے شہر ہیرا تک پہنچے، 300 میل کا فاصلہ ہے، اگر کسی گنڈے نے انگلی اٹھائی تو حکومت استعفا دے دیں۔ آج کیا عالم ہے؟ اب خود سمجھے بادشاہ عادل کون ہے، ظالم بادشاہ کون ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے عزیزوں، کسی ظالم کی تعریف نہ کریں۔ کسی ظالم کی تعریف کرنے سے اللہ تعالیٰ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اذا مودح الفاسق غضب الرب واہتز له العرش، یہ بھی خیال میں رہے۔ بادشاہ عادل اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کی۔ اب نفسانی خواہشات ہیں، ادھر ادھر دوست احباب جا رہے ہیں، یہ ایسا نوجوان ہے کہ مسجد میں آ رہا ہے، جا رہا ہے، سمجھے نہیں، اپنی خواہشات کو پیچھے دھکیل رہا ہے، اپنی خواہشات پر عمل نہیں کر رہا، سمجھے نہیں، وقت کی پابندی کر رہا ہے، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے، تعلیم میں بیٹھتا ہے نوجوان، بوڑھا نہیں ہے، اب جوان ہے، جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، جوانی میں سجدے کرتا ہے۔ یہ جوانی کا سجدہ پیرب کے بوڑھب کے 1000 سجدوں سے بہتر ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ کہ جوانی میں توبہ کرو، یہ شیوہ پیغمبری ہے، اور بوڑھا جب ہو جاتا ہے، وہ بھیڑیا جو بوڑھا ہو جاتا ہے وہ شکار سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، جب دانت اس کے پر ختم ہو جاتے ہیں، بوڑھا ہو گیا، اب شکار سے دور ہو گیا۔ تو جوانی میں توبہ کر، جوانی کی توبہ یہ پیغمبروں کی کا شیوہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش نصیب ہے وہ نوجوان جو اپنی جوانی میں پابندی کرے، مسجد میں آنے جانے کی پابندی کرے۔ 2 قسم۔ تیسرا قسم، رجل قلبه معلق فی المسجد، جس کی دل لٹکی ہوئی ہے مسجد میں، نماز پڑھی، عصر نماز پڑھی، اپنے کام دھندے میں، پھر توجہ اس طرف ہے کہ آذان ہو جائے تو مسجد میں چلا جاؤں۔ ایسا بندہ بھی جو مسجد میں جس کی دل لٹکی ہوئی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو مسجد میں آنا جانا کرے، گواہی دے دو یہ مسلمان ہے، گواہی دے دو یہ مومن ہے، کہہ دو نا سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور چوتھا، رجلان تحابا فی اللہ، وہ 2 دوست، 2 بھائی جس کی دوستی فقط اللہ خاطر ہے، یا نیک صالح بندہ ہے، اس کے ساتھ سلام دعا بڑھاؤ،
یہ نمازی ہے، یہ نماز کی پابندی کر رہا ہے، یہ اعمال کی پابندی کر رہا ہے، اس کے ساتھ تعلق رکھوں گا تو میں بھی اعمال کی پابندی کروں گا۔ یہ ایسے دو دوست بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اور ایسا شخص جو عورت بلا رہی ہے برے کام کے سلسلے میں، آ جاؤ، وہ کیا ہے؟ کوئی نہیں، دیکھنے والا کوئی نہیں، یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ کہتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، قریب نہیں جاؤں گا۔ عورت بلا رہی ہے، گناہ کر سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، گناہ کر سکتا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے رک جاتا ہے، ایسا بندہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى، ایسا رجل، ایسا بندہ جو ایک ہاتھ سے دے رہا ہے، دوسرے کو پتا بھی نہیں چلتا، سمجھا؟ صدقہ کر رہا ہے، صدقے کرنے سے عزیزوں مصیبت ٹل جاتی ہے۔ جو صدقہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور آخری، رَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایسا بندہ اکیلا ہی میں بیٹھا ہے، تنہائی میں بیٹھا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے رو رہا ہے۔ کیا منہ دکھاؤں گا، کیا جواب دوں گا؟ قرآن پڑھتے ہوئے آنسو نکل رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے آنسو نکل رہے ہیں، کوئی واقعہ سنا آنسو نکل رہے ہیں، سمجھا؟ یہ آنسو نکلنا یہ قبولیت کی علامت ہے۔ جو اللہ کے ہاں آپ کا آنا قبول ہو چکا، اللہ کے ہاں آپ کی دعائیں قبول ہو چکی ہے، اللہ کے ہاں توبہ قبول ہو چکی ہے، جو نہ خوف کی وجہ سے رو رہا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے رو رہا ہے، یہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ درود شریف بلند آواز۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا اجتنبوا سبع موبقات، 7 قسم کے گناہ ایسے ہیں وہ جو ہلاک کرنے والے ہیں، اس سے بچو۔ 7 قسم کے گناہ، اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ کون سے؟ الشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے، شرک کرتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے عزیز۔ ہر چیز معاف ہے، جو ہر چیز اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، شرک معاف نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے ملے، 5 نمازیں ملی، سورہ بقرہ کی آخری آیت بھی تحفے میں ملی، اور یہ بھی تحفے میں ملا، آپ کی امت میں سے وہ جس نے شرک نہ کیا ہوگا میں اس کو بھی معاف کروں گا۔ شرک سے بچے آدمی۔ ایک تو یہ، دوسرا جادو سے بچے، جادو سیکھنا سکھانا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ تیسرا، جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا۔ ہمارا ایک ساتھی، اللہ رحم کرے، تو فلاں کو میں نے مار دیا، ایسی بات کرے وہ کہ پرندے کو مارا۔ کچھ سال پہلے کی بات کی کہ میں نے فلاں کو مارا اور کہیں گڑھے میں دفن کر دیا۔ نمازی بندہ ہے، اب یہ جان بوجھ کر کسی مسلمان کو مارنا، قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اب ایسی بات کر رہا ہے، جان بوجھ کر تم نے قتل کیا ہے، وہ کہ پرندے کو مار دیا، بہت بڑا گناہ ہے عزیزو، کبیرہ گناہ ہے کسی مسلمان کی جان لینا۔ اور آکل الربا، چوتھا گناہ آکل الربا، سود کھانے والا، سود یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسے آپ نے سمجھا کہ گویا ہلکے محل کا گناہ کیا ہے کہ ماں کے ساتھ، سگی ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ یتیم کا مال کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ یتیم کا مال کھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور میدان جہاد ہے، میدان کارزار ہے، میدان جہاد میں پیٹھ دے کر بھاگنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور آخری، 7واں اور آخری گناہ، پاک دامن عورتیں ہیں، عورتوں پر گناہ، عورتوں پر الزام لگانا، فلاں تو ایسی ہے، فلاں ایسی ہے، دیکھا نہیں ہے، فلاں ایسی ہے، پاک دامن عورتوں پر جو الزام تراشی کرتا ہے یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق